ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور آج شہدائے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کا چہلم جو ہے وہ پورے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان سے سوالات کا سلسلہ بھی شروع کریں گے. سر سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم واقعات کربلا پہ روشنی ڈالیں, کربلا معلیٰ کو دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا کا جو اصل پیغام تھا وہ کیا تھا؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. ہم بندے خدا کے ہیں جی, تو ہمیں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. جی, اولی الامر سے مراد حکمران کی اطاعت کرو. اب حکمران کی اطاعت کرو, مگر وہ حکمران اگر یہاں تک بات ہوتی تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یزید کی اطاعت کرو جو قرآن نے فرمایا, مگر قرآن نے آگے واضح کر دیا چونکہ قیامت تک قرآن سب کے لیے, تو قرآن نے کیا فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. اگر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے اور وہ حاکم شریعت کے خلاف جائے تو اس کو رد کر دو, اور اس کو رد کر دو إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ, اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو. تو کربلا کا پیغام پہلا یہ دیتا ہے کہ اطاعت الہی ہو, اطاعت مصطفی ہو, اور جب وہ حاکم وقت شریعت کے مطابق حکم دے تو پھر اس کو مانو, ورنہ رب کا اور رب کی مانو. تو یہ کربلا کا پیغام سب سے پہلا پیغام تو یہ دیتا ہے کہ ہم سامنے اگر یزید شریعت کی بات کرتا, حقیقت کی بات کرتا, رب کی بات کرتا, طریقت کی بات کرتا, احکامات خداوندی کی بات کرتا تو اس کی اطاعت کی جاتی. جب یہاں اس نے نہیں کیا تو ایسے موقع پر سب سے بڑی ذمہ داری تو اس وقت جن کے ہاتھ پہ ہم اور آپ کو لے کر چلنا ہے وہ نواسے رسول ہیں. یعنی سر جب نواسے رسول ہے تو اس صورت میں جب نواسے رسول ہے, اب ہمارے سامنے آئیڈیل جو ہے وہ حضور کی ذات ہے, اور حضور کی ذات کے ماتحت چلنے والے وہ حضور کے نواسے ہیں. اور جب نواسے ہیں تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری یہ تھی, ہماری ذمہ داری ان کو فالو کرے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ جب شریعت کے مطابق نہیں چل رہا تو انہوں نے اس کو رد کر دیا, اور رد کر دیا تو اب ہمارے لیے اور آپ کے لیے کربلا کا پیغام میں پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ جن کو وہ مانے ان کو ہم مانے, جن کو وہ رد کرے ان کے ہم رد کرے. تو یزید نے شریعت کے خلاف چلے, اسی لیے امام حسین نے اس کو رد کر دیا. اور ہمارے لیے یہ ہے کہ اس وقت کا یزید ہو یا اس وقت کا یزید ہو, اس وقت کا بھی اگر حاکم شریعت کے مطابق چلتا تو ہم اس کی اطاعت کرتے, اس وقت کا حاکم بھی شریعت کے مطابق چلے تو ہم اس کی اطاعت کریں گے. اور اسی لیے ایک شعر یاد آیا کہ آئینے مشیت کا شناسا ایسا, جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ ہو پیاسا ایسا, کیوں نہ فخر سے جھومے رسول عربی, تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا. سبحان اللہ. اچھا دیکھیے, آپ نے جو نقطہ نظر پیش کیا ہے بلا شبہ یہی ایک پیغام ہے کہ ہمیں اگر کوئی حاکم بھی ہے, حکمران ہے, کوئی بھی ہے, وقت کا بادشاہ ہے, اگر وہ شریعت سے ہٹ کے اگر کوئی بات کرو تو آپ اس کو رد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اپنے جو ریاست ہے اس کے سارے قوانین اس کو ماننا ہے. ہم ایک پہلو تو ہم نے بتا دیا, ابھی ذرا آتے ہیں دوسرے پہلو کی جانب کہ جو حسینیت ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ مطلب رسول کریم کے جو نواسے ہیں امام حسین علیہ السلام, ان کا بھی تو ایک پوائنٹ آف ویو تھا, ایک ان کا نظریہ تھا. انہوں نے جس طرح نماز ادا کی, جس طرح انہوں نے تلاوت قرآن, اور جس طرح وہ حق کے لیے کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی برائیوں میں ہم سسٹم کا حصہ سمجھ کے شامل ہو جاتے ہیں. کچھ جگہوں پہ ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے, ہم آسانی سے رشوت دے دیتے ہیں وہاں پہ, ہے نا. کچھ کبھی کسی بھی ادارے کو اگر موقع پڑ, اور بھی 10 جگہوں پہ ہم غلط کا ساتھ دے دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یار گزارا نہیں ہے اس کے بغیر. تو ہمیں میرا خیال اس پہلو پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ وہاں بھی ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی حق پہ کھڑا رہنا چاہیے. دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قیامت تک حسین کا نام زندہ رہے. بے شک. اس لیے نہیں کہ وہ نواسے رسول ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ جگر گوشے بطول ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ نور نگاہ علی ہیں. اصل میں نواسے رسول ہونا بڑی شان کی بات ہے, نور نگاہ علی ہونا بڑی عظمت کی بات ہے, اور جگر گوشہ بطول ہونا بڑے مقام کی بات ہے. مگر قیامت تک حسین کا نام اس لیے زندہ رہے گا کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے, ان کا نیا انداز ہے, انہوں نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے.
تو اب یہاں پر سب سے بڑی بات جو آ رہی ہے کہ ہم کو ہم سجدہ کریں نا اور حاکم کو رد کرتے رہیں، اس بارے میں بات کرنا دیکھیں چاہ رہا ہوں۔ یہاں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دو ہے حکم، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے حساب سے ہمیں سجدہ کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، حقوق العباد کے حساب سے ہمیں حاکم وقت کی بات اگر وہ شریعت کے مطابق چلے تو ماننا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ایسے موقع پر اب یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے وہ حضور علیہ السلام ہے، اور حضور علیہ السلام کے ماتحت جو شخصیات ہیں جیسے حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا ہے، اہل بیت کرام ہے، صحابہ کرام ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اور آئیڈیل ہے تو اب ایسی صورت میں ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ ان کو صرف اتنی بات کروں گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سفر میں تھے اور خبر ملی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اگر ایسی خبر ملتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے، فوراً رخت سفر چھوڑ کر اور واپس لوٹتا ہے گھر کی طرف۔ مگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فوراً اترے اور سواری سے اترے اور نماز شروع کر دی۔ اگر کسی کو خبر ملے کہ اس طرح بیٹے کا انتقال ہوا، وہ نماز کو کیا کرے، وہ بھاگے گا۔ مگر آپ گھوڑے سے اترے، نماز شروع کر دی، نماز پڑھنے لگے، نماز پر نماز، نماز پر نماز۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے پھر آگے روانہ ہوئے تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے حکم پر عمل ہے۔ کہا کیا؟ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ جب مجھے خبر ملی کہ میرا بیٹا انتقال کر گیا تو تکلیف ہوئی، تو پہلا کام میں نے صبر کیا، اس حکم پر عمل کیا۔ دوسرا میں نے اس وقت نماز پڑھی، دوسرے حکم پر عمل کیا۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں اگر حسین کو دیکھتے ہیں تو آپ نے بھی صبر کیا اور نماز کو ادا کی۔ یعنی رب کی رضا اس بات پر ہے کہ کبھی بھی کوئی معاملہ آ جائے تو حسین کو آئیڈیل بنا دیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور زندگی میں کبھی بھی تکلیف کا وقت آ جائے تو طرز زندگی ان کی اپنا لے، ان سے رب راضی ہو گیا تم سے بھی راضی ہو جائے۔ بالکل، آپ نے علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا۔ اور امام حسین کا جب ہم حسن اخلاق دیکھتے ہیں اور کربلا کے جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے، ہر انسان کا جو کردار ہے وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک مدرسہ ہے جس کو ہم دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ لیکن آج کل آپ کو نہیں لگتا کہ کربلا ہمارے لیے صرف ایک مقتل، بطور مقتل ہم اس کو زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن جو اس کا اصل سبق ہے، جو پیشنس ہے، مولا امام حسین کا جو صبر کی انتہا ہے، ہر مقام پر صبر کرنا، اور جب ان کا راستہ دشمن بھی روکتا ہے تو وہاں پر بھی وہ اپنے دشمنوں کو پانی پلاتے ہیں۔ امام زین العابدین کو اگر دیکھیں تو وہ اپنے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا وہ ان کو کھانا کھلاتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ قاتل ہے امام حسین کا، اس کے بعد ان کا اس حسن اخلاق۔ اچھا پہلو آپ نے مطلب گفتگو کے لیے چنا ہے، ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ بیچ میں آ گیا، تو دوستو ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم جہلم شہدائے کربلا کے موضوع سے نیوز کیفے میں اپنے مہمانوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمانوں میں موجود ہیں کمیل عباس جو کہ نوحہ خاں ہیں، اور ہمارے ساتھ آج جو اسلامک اسکالر موجود ہیں وہ علامہ صادق نقشبندی صاحب ہیں۔ اور وقفے سے پہلے زہرا رضا نے سوال کیا تھا کہ ہم مقتل حسین کے حوالے سے تو ذکر کرتے ہیں اور وہ جو اصل سبق ہے اس کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں اصل میں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس سبق کو دوبارہ سے یاد کر سکیں، جو اہل بیت کا جو ایک طریقہ کار تھا، جس طرح وہ انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، ان کو ہم ذرا اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اس بات صبر کے حوالے سے بات کی گئی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ یہیں سے ہم دیکھیں، جیسے سوال کیا گیا کہ مقتل حسین کو ہم یاد کرتے ہیں، دیکھیں ہمیں مقتل حسین کو بھی یاد رکھنا ہے اور طرز حسین کو بھی اپنانا ہے۔ اگر ہم خالی مقتل حسین کو یاد کریں اور طرز حسین کو نہ اپنائیں تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ فائدہ تب ہوگا جب دونوں کو اپنائیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ مقتل حسین کو یاد کرنے کا ثبوت کیا ہے کہ ہم ان کو یاد کریں؟ اس کا قرآن میں کوئی ثبوت ہے؟ تو قرآن نے تو ایک مقام پر فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صفا اور مروہ پہاڑی سب اللہ کی نشانیاں ہیں، مگر اس صفا اور مروہ کو اس لیے خاص اللہ کی شعائر میں سے کہا گیا کہ اس پر حضرت حاجرہ کے قدم لگے۔ جب قدم لگے تو شعائر اللہ ہو گیا، نشانی الہی بن گیا۔
اور جب نشانی الہی بن گیا تو قرآن میں ذکر آیا اور آج ہم یاد کر رہے ہیں. جب یہاں ولی کے قدم پڑ جائے تو وہ اللہ کی نشانی بن جائے. جہاں اللہ کے نبی کا نواسا آرام کرے وہ نشانی الہی کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ. تو اب جب نشانی ہوا تو اب اس صورت میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے. یہ دلوں کا تقوی ہے. تو تعظیم تو مقتل حسین کو یاد کرنا چونکہ وہاں جو ہے وہ مرقد حسین ہے, وہاں پر جلوہ حسین ہے, وہاں آرام فرما حسین رہے, تو ان کو یاد کرنا, ان کو یاد کرے تو یہ تعظیم کا ایک علامت ہے. تعظیم کی علامت ہے تو دلوں کا تقوی ہے. مگر یاد ضرور کیا جائے, بارگاہ کربلا میں ضرور جایا جائے, چونکہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جو جاتا ہے وہ خود بہت کچھ لے کر آتا ہے. چونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان بارگاہوں میں جانے والا خالی نہیں آتا. صرف دو چیزیں ہونی چاہیے, لگن سچی ہونی چاہیے, یقین پکا ہونا چاہیے. بے شک. جب لگن سچی ہو, یقین پکا ہو تو وہ سخی ہے. وہ سخی ایسی ہے جیسے کہ حضرت خواجہ غریب نواز, ان سے کسی نے ایک سوال کیا اور کہا کہ حضرت علی یہ ولی ہے, آپ بھی ولی ہے, آپ کی ولایت اور علی کی ولایت میں کیا فرق ہے؟ اب خواجہ غریب نواز حضور کی اولاد ہے, علی کی اولاد ہے, اور پوچھا کہ آپ کی ولایت میں اور علی کی ولایت میں کیا فرق ہے؟ اب سوال کرنے والے نے کس انداز میں سوال کیا, اور حضرت خواجہ غریب نواز نے بڑا پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ ایک بات بتاؤ, وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی کی زمین ہو اور کسی کو کھیتی کے لیے دے دے, جب کھیتی کے لیے دیتا ہے تو وہ کھیتی باڑی کی والے کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ کہا کہ اس کا کام ہے کھیتی کرے. کہا بس یہی ہے نا؟ کہنے لگے وہ مالک تو نہیں ہوتا. کہا نہیں. کہنے لگے یہی معاملہ ہے, علی مالک ہے, ہم تو کھیتی کرنے والے ہیں. علی مالک ہے, ہم تو کھیتی کرنے والے, ہم کھیتی کریں گے تو اس کے نتیجے میں کچھ مل جائے گا, باقی سب مالک ان کا ہے. وہ ولایت کے شہنشاہ ہے, وہ جس کو چاہے دے دے. تو وہاں بارگاہ کربلا میں, نجف شریف میں یہاں جانا یہ شہنشاہ ہیں. اس دربار میں جو جاتا ہے تو قرآن نے تو یہاں تک فرمایا کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ فرماتا ہے یہ جو جنت ہے نا, جنت ہے نا, ہم نے اپنے بندوں میں جو متقی ہے اس کو وارث بنا دیا ہے. جو متقی ہے تو وارث بن گیا, جو متقیوں کا امام ہو وہ وارث نہیں ہوگا. تو جنت تو ان کی ہے, ان کے قدموں میں جائے گا تو فیض لے کر آئے گا. مگر مقصود یہ ہے کہ مقتل حسین کو یاد تو کیے جائے مگر طرز حسین کو اپنایا جائے. اور طرز حسین کو اپنانے کی اگر بات کی جائے تو طرز حسین میں امام حسین تو حضور کے آئیڈیل ہیں, حضور کی شباہت ہے. حضور حضرت صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو حضور کی وصال کے بعد جب حضور کی یاد آتی تھی کہ حضور کا دیدار کیا جائے تو ہم امام حسن کو بلاتے, امام حسین کو بلاتے. امام حسن سر سے لے کر سینے تک حضور کے شبیہ تھے, اور امام حسین سینے سے لے کر قدم تک حضور کے شبیہ تھے. دیکھتے ان کو تھے, یاد مصطفیٰ کی ہوتی تھی. تو اب یہ حضور کی اولاد بھی ہے, شباہت مصطفیٰ بھی ہے. اب ان کو ان میں اگر ہم دیکھیں کہ ان کی طرز زندگی میں تو اخلاق میں بے مثال ہے, سخاوت میں بے مثال ہے, عبادت میں بے مثال ہے. اور عبادت کا یہ عالم ہے کہ ایک طرف عبادت ہے, ایک طرف شہادت ہے. اور شاعر ایک بات کہتا ہے, شاعر کہتا ہے عبادت ہے شجر لیکن, عبادت ہے شجر لیکن شہادت ہے ثمر اس کا. شجر کا اصل پھل تو صبر ہے, عبادت ہے شجر لیکن شہادت ہے ثمر اس کا. عبادت ہے دعا لیکن شہادت ہے اثر اس کا. عبادت بے شبہ بے چین دل کو چین دیتی ہے. آپ بے قرار ہے, آپ بیٹھ جائیں رب کے بارگاہ میں دعائیں کریں, روتے جائیں, بے شبہ بے چین دل کو چین دیتی ہے. ہاں سکون ملتا ہے. عبادت بے شبہ بے چین دل کو چین دیتی ہے, شہادت چین لے کر عظمت دارین دیتی ہے. عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا, شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا. سبحان اللہ, بہت خوبصورت.